یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور بلوچ نوجوان کو بالخصوص اس نوجوان بچے اور بچی کو جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالج میں ہیں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے، ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے، بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے، اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے۔ تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان، ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے، جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے، جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے، اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین آئی بی اوز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہے، ہارڈ کور ٹیررسٹ، 900 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے، اور لوکل لوگوں کی مدد سے، لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے، آئی بی اوز کی مدد سے، اور جتنی آئی بی اوز ہو رہی ہیں، بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی، آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے کہ بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ کہاں پر گیا وہ نظریہ، جس نظریے پہ عام بلوچ کو اس دہشت میں یا اس خون کی ہولی میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، وہی عام بلوچوں کے پیسے اس بینک میں ہیں، اور بینک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ اور اس سارے ایونٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ رسپونڈ تھا، کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کا جو رسپونڈ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا، اور اس میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ یہ پاکستان کی فوج جو ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آج کی کیجولٹیز سے یا انجریز سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جو ونگ کمانڈر تھا ہی امیجیٹلی رش ٹو ایٹ دا اسپاٹ جہاں اس کو اطلاع ملی، اور ایکسچینج آف فائر ہوا، اور اس ایکسچینج آف فائر میں کرنل ودان اس کا نام ہے، وہ انجرڈ ہوا، اور انجر ہونے کے باوجود اس نے اپنا آپریشن پلیس نہیں چھوڑا اور اپنے ٹروپس کو نہیں چھوڑا، وہاں پر وہ رہا، اور آخری دم تک وہ وہاں پر لڑتا رہا جب تک فائر سٹاپ نہیں ہوا۔ میں بھی ان کو دیکھ کے آیا ہوں سی ایم ایچ میں، ہی واز ان ویری ہائی اسپرٹس، الحمدللہ از آل رائٹ، اور بالکل بھی کرٹیکل نہیں ہے۔ پھر ان کے نیچے جو میجر عاصم تھے جو دوسری کیو آر ایف کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ دوسری جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اس انگیجمنٹ میں میجر عاصم بھی زخمی ہوئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ لڑتا رہا وہاں پر اور ان ٹیررسٹ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ان کے ایک نائب صوبے دار تھے انور نبی صاحب، وہ ایک تیسری جگہ پہ ٹیررسٹ کے ساتھ انگیج ہوئے، تو یہ 3 ٹولوں میں تھے، تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا، اور پھر جب وہ بھاگے خاران شہر سے تو تھینک یو ٹو دا لوکل کمیونٹی، لوکل لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہماری فورسز کو کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں، اس ایریے سے نکل رہے ہیں، اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے، جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم وصل ہوئے۔ تو ان ٹوٹل 12 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم جن کو جہنم وصل کیا گیا، اور کچھ ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں لوکل انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے، لوکل لوگوں نے یہ بتایا کہ بھاگتے ہوئے وہ کچھ زخمی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور 1-2 ڈیڈ باڈیز بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ پھر ہم اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں سمجھتے، لیکن ٹینٹیولی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور بلوچ نوجوان کو بالخصوص اس نوجوان بچے اور بچی کو جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالج میں ہیں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس پروپیگنڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے کہ آج بینک لوٹنے کے لیے، عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے
ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے، بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے. تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے. اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آنورڈ، یہ ڈاؤن ورڈز ہے، نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور کمزور ہوں گے. اور اس میں ایک کیجولٹی جو ہے ایک سویلین ہے جو عام شہری ہے، اس کا نام عبدالحکیم ہے، اس کو گردن پہ گولی لگی ہے، وہ بھی میں بھی اس سے مل کے آیا ہوں. اس کو پاکستان کی فوج اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں سے اس کو ریسکیو کیا ہے، اس عام بلوچ کو، اور اس کو لے کر آئے ہیں. سی ایم ایچ میں آج اس کا فری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے، جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو دس از دا کیپیسٹی کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئے، ایک دو بینکس کو انہوں نے اے ٹی ایمز وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس، کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن بینکس کہ یہ جو چور جو چوری کرنے آتا ہے اور نظریہ کیا کیا باتیں اور بلوچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور آخر میں جا کے بینک ڈکیتی تک لے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کر رہی ہے. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے اپنا مقدس خون ایف سی کے جوانوں نے اور پاکستان فوج کے افسروں نے بہایا ہے، اس مقدس خون کا ہمیں احترام ہے. بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں. نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان تمام شہداء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کی اور بلوچستان کے فیوچر پہ کی. یہ آج آپ سڑکوں پہ حملے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ آج الیکٹرک پائلنس کو اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے، عام لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں. یہ لوگ آ کر اپنی جانوں پہ کھیل کے ہماری سیکورٹی ہمارے کل کے لیے کوئی کس علاقے سے ہے کوئی کس علاقے سے ہے. کل اینٹی اسمگلنگ میں ہمارا ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا جو کہ کوئٹہ کا ہی رہنے والا تھا. اور یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی حکومت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں، وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا، اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے، جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین آئی بی اوز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہے ہارڈ کور ٹیررسٹ، 900 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے، لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے، آئی بی اوز کی مدد سے، اور جتنی آئی بی اوز ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولز. ون ٹول از ٹیکنیکل، وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی. تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے. یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے ہیں. اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے ہے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے دوست ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے، دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس،
وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے. دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے, اور تیسرا ٹول سوشل منور. سوشل منور تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا, بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے, کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے. ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے, پاکستان کے ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا, سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا, یس اٹ از اے چیلنج, اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں, جو وہ سیلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو 2 ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منور کے اگینسٹ. تیسری جو چیز ہے, ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے, اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں, تمام اپنے کالجز میں, تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں, تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں, اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں, کہاں سے لگے ہیں, کیوں لگے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے, وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا, اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے. وائی؟ دیر واز اے برین بیہائنڈ دس. یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف, بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ این ایکسلنٹ رسپانس فرام FC بلوچستان, IGFC ساؤتھ, کمانڈر 12 کور, پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک. میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکینزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل, 2 کا ہمیں شک ہے, اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے ہیں. بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں, اور سرچ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ ویسینٹیز میں جاری ہے. جب جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ.